أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جرم کوئی شک نہیں انما تدعوننی الیہ کہ وہ چیز جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو لیس لہ دعوت فی الدنیا اس کی کوئی دعوت نہیں دنیا میں ولا فی الآخرۃ اور نہ ہی آخرت میں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور یہ کہ ہمارا لوٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی آگ کے رہنے والے ہیں آل فرعون کے مومن نے کہا کہ اے میری قوم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جن باطل معبودوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کو پکارنا نہ دنیا میں درست ہے نہ آخرت میں درست ہے۔ تین معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ نہ تو انہیں دنیا میں پکارنا جائز ہے نہ آخرت میں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نہ انہیں دنیا میں پکارنے کا کچھ فائدہ ہے نہ آخرت میں پکارنے کا کچھ فائدہ ہوگا، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ نہ وہ دنیا میں کسی کی دعا قبول کرتے ہیں اور نہ آخرت میں ہی کسی کی دعا قبول کر سکیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا قیامت تک ان کو پکارتے رہو، یہ تمہاری کسی پکار کا جواب نہیں دیں گے، تمہاری کسی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ انما جو یہاں ہے یہ کلمہ حصر نہیں ہے بلکہ انا حرف تاکید ہے اور ما موصولہ ہے، اور اس کا معنی ہے بلا شبہ وہ چیز۔ چونکہ قرآن مجید کے اولین کاتبوں نے اسے اکٹھا ہی لکھ دیا تھا اس لیے اسے اکٹھا ہی لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ اصل میں انا الگ ہے ما الگ ہے۔ انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ۔ ہم سب کو ملا کر لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہم اور تم کر رہے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے، اور سارے کا حساب اللہ پاک نے لے لینا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور حد سے گزرنے والے ہی جہنم میں رہنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی حدود کو پامال کریں اور جو شریعت کی حدود سے تجاوز کریں اور جو بندگی کی حدود سے تجاوز کریں اور اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ سارے کے سارے مسرفین یہ جہنم والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ تو ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. بلا شبہ اللہ تعالی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اس طرح برملا توحید کا اعلان کرنے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک مفصل تقریر کرنے کے بعد مومن آل فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور اس نے کہا کہ دیکھو آج تمہیں میری بات اچھی نہیں لگ رہی، لیکن جب تمہیں اللہ کا عذاب آ کے گھیر لے گا اس وقت میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی کہ یہ آدمی ٹھیک کہتا تھا. اس کا نام مومن آل فرعون کا قرآن مجید میں یا احادیث میں یا تفاسیر میں ذکر نہیں کیا گیا، لہذا ہمیں اس کا نام معلوم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس آدمی نے کلمہ حق کہنے میں کمال کر دیا اور فرعون کے دربار میں ایسی بات کہی کہ سارے کے سارے آیان سلطنت دم بخود ہو گئے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی اتنا با اثر تھا کہ اس طرح واضح اعلان کے باوجود فرعون اور اس کے چمچے اس کے خلاف کوئی واضح اقدام نہ کر سکے، بلکہ خفیہ تدبیریں اس کے خلاف کرتے رہے. تو اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اللہ کے نیک بندے جب سارے اسباب منقطع ہو جائیں تو اس وقت یہی کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ ہی ہمیں کافی ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اور جنگ احد میں زخمی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا کہ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب انہیں کہا گیا کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو رہا ہے ان سے ڈرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ڈریں، ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے. اور یہی بات اصحاب الاخدود والے لڑکے نے کہی کہ اللہم اکفنی ہم بما شئت. اے اللہ تو جس طرح چاہتا ہے مجھے ان سے بچا. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. جو انہوں نے تدبیریں کی اللہ نے ان کے برے نتائج سے اسے بچا لیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اور آل فرعون کو گھیر لیا بدترین عذاب نے. اللہ پاک نے اس مومن آدمی کو فرعون کی تدبیروں سے اور اس کی چالوں سے بچا لیا اور وہ پہاڑوں کی طرف نکل گیا، فرعون کی فوج کے ہاتھ نہ آیا. پھر اس کے بعد جلد ہی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا اور یہ مومن شخص بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر سمندر سے پار ہو گیا اور اس نے نجات پائی. النار یوردون علیہا غدوا وعشیا. جو آگ ہے اس پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام میں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی.
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یہ آیت کریمہ عالم برزخ میں اور عذاب قبر پر بہت بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نیک ہو یا برا، صبح و شام اس کو جنت میں یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور ہر روز جہنم والا خوف اور غم اور حسرت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جنت والا ہر روز خوشخبری پاتا ہے کہ جیسے ہی قیامت قائم ہوگی یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور فرمایا یہ تو ہے عالم برزخ، چاہے وہ سمندر میں غرق ہوئے ہوں، سمندری جانوروں کا نوالا بنے ہوں، یا کہیں ہوا میں اڑ گئے ہوں، یا جل کر راکھ ہو گئے ہوں۔ فرمایا جس کا جو ذرہ جہاں پہ ہے وہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو لے کر جہنم کے عذاب میں داخل ہو جائے گا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ باہم جھگڑا کریں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بلا شبہ ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا تم آگ کا ایک حصہ ہم سے ہٹا لینے والے ہو؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، ہم سارے کے سارے جہنم میں ہیں، إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے۔ متبعین اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں ہم تمہارے پیچھے پیچھے تھے، تمہارا کہنا مانتے تھے، آج جہنم کے عذاب سے کچھ تھوڑا بہت ہی ہمارے لیے کم کرا دو۔ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ نہیں کرا سکتے، لیکن وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے اور شرمسار کرنے کے لیے یہ بات کہیں گے کہ ہاں بھائی دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے، ہم تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے، کوئی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، اور تمہیں جنت میں داخل کروانا ہماری ذمہ داری ہے، اب بتاؤ کہاں گئے تمہارے دعوے؟ تو وہ کہیں گے کہ اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، کہ ہم تو خود جہنم میں جل رہے ہیں، تمہاری کیا مدد کریں؟ اگر ہم تمہاری کچھ مدد کرنے کے قابل ہوتے تو کم از کم ہم تو جہنم میں نہ ہوتے۔ اب چونکہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکتی،
اس لیے اب تمہیں اور ہمیں اسی جہنم میں رہنا ہے اور اس کے عذابوں کو برداشت کرنا. ترجمہ لا جرم انما تدعوننی الیہ، کوئی شک نہیں کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کے لیے دنیا میں یا آخرت میں پکارنا جائز نہیں ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہمارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی جہنم میں رہنے والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے اسے ان کی بری تدبیروں کے نتائج سے بچا لیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو آگ ہے اس پر پیش کیے جاتے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، داخل کرو فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ جہنم میں آپس میں جھگڑا کریں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے. إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بلا شبہ ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا تم ہم سے آگ کا ایک حصہ ہٹا دینے والے ہو. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، کہیں
کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے ہم سب اسی میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ.